الیکشن ہوتا ہے، ہم بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، نہ اللہ کا بیچ میں ذکر ہے، نہ رسول اللہ کی اتباع کی فکر ہے۔ حکومت میں آتے ہیں، ساری جگ ہنسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب رسوائی ہمارے چہرے پر آتی ہے تو ہم پچھلی حکومتوں کے رونے روتے ہیں، پچھلے ایسے کر گئے، حالانکہ ہر حکومت میں وہی ہوتے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی حکمران حکومتوں میں افراد ہیں، کوئی 20 سال سے حکومتوں میں ہے، کوئی 40 سال سے حکومت میں ہے، کوئی 50 سال سے حکومت میں ہے، عدلتے بدلتے، لیکن اصل جو تشخیص ہے وہ ہم نہیں کر پا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شعبے سے جہاں سے ہم نکالیں گے تو وہاں انا اعطیناک الکوثر، یہ سورہ کوثر کی آیت بتا رہی ہے کہ وہاں ہم کوثر سے، خیر سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ راشد، 14 صدیاں ان کے نام کو چھپا نہ سکیں، 14 صدیاں ان کی نیک نامی کو دھندلا نہ سکیں، 14 صدیاں ان کے نام کی حلاوت اور تاثیر کو کم نہ کر سکیں۔ کیا وجہ تھی؟ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ سوائے رسول اللہ کی نسبت کے اور کیا چیز تھی؟ خلافت کے اندر رسول اللہ کو آگے رکھا، امام بنایا، خود مقتدی بنے 2 سالہ دور خلافت میں، حالانکہ ان کی خلافت کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی خلافت کا ہمارا ملک تو ایک محلہ ہے، لیکن جب اللہ کی مدد و نصرت ہو تو اتنی طویل و عریض پھیلی ہوئی پوری دنیا میں واحد ایک مسلمانوں کی خلافت 2 سال میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عدل و انصاف کی ایسی فضا اور ایسا ماحول کہ بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پینے کی جو ضرب المثل ہے وہاں حقیقت میں بدل گئی۔ جہاں مسلمان رسول اللہ کو آگے رکھ کے چلے گا، اللہ کی مدد اور نصرت نقد شامل حال ہوگی۔ میں گریجویٹ ہوں، میں ماہر معاشیات ہوں، خاک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر رسول اللہ کو امام بنا کے نہیں چلیں گے، مار کھائیں گے اور کھاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے کوثر آپ کو دیا ہے، اور کسی کو ملے گا تو آپ کے در سے ملے گا، آپ کی اتباع سے ملے گا، آپ کا مقتدی بننے سے ملے گا، جو جہاں آپ کو امام بنائے گا کوثر اس کو مل جائے گا۔ اجتماعی طور پر آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لوٹنے کی اللہ کے حضور فریاد کریں، اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کی ناقدری کی، آج ہمارے شہر جنگل بن گئے، بہاریں انہی سے ہیں اور ہر طرح کا خیر انہی کے توسط سے ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ سبحان اللہ۔ ایک عرصے تک میں سوچتا رہا اس شعر کو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واللہ عالم کہیں پڑھا نہیں، لیکن ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا اس شعر کی حقیقت کے حوالے سے، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعر در حقیقت اس آیت کی ترجمانی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جیسے حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اقبال اپنے اس شعر میں
اللہ جل شانہ کی اس آیت کی اپنے شعر کی صورت میں ترجمانی کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم سے مراد اللہ ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو کا مخاطب ہر ایک ہے، حاکم ہو محکوم ہو جو بھی ہو، قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کا مخاطب ہے۔ اللہ جل شانہ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو ہم تیرے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہارے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمام انسانوں کی تقدیر، نون والقلم وما یسطرون، وہ قلم تقدیر کا قلم وہ لکھنے والا ہے، اور تمام انسانوں کا ڈیٹا اور تمام انسانوں کی تمام تر ذرے ذرے کی تقدیر لوح محفوظ میں ہے۔ تو گویا کہ جو تقدیر کا مرکز ہے جہاں تمہارے فیصلے ہوتے ہیں، الی اللہ ترجع الامور، ساری کائنات کی فائلیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں، فیصلے ادھر سے منظور ہوتے ہیں، سارے انسانوں کے اعمال اور سب کا کیا کرایا اور سب کی فائلیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اور ادھر سے پھر کیا ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو گے تو فرمایا لوح و قلم تیرے ہیں، تمہارے حق میں فیصلے ہوں گے، دنیا کے بھی، برزخ کے بھی اور آخرت کے بھی۔ انڈیا میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد 2 مہینے تک اس کمرے سے خوشبو آتی رہی جس کمرے میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی معمول رہا ہے، یہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ ان کا معمول یہ تھا، جب غور کیا گیا معلوم کہ پتہ چلا گھر سے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ جمعے کی رات، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، وہ سوتے نہیں تھے، جمعے کی ساری رات بیٹھ کر درود شریف پڑھتے رہتے۔ بہت جمالی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی قرب کا ذریعہ ہے۔ 2 جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، 2 جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جانے والا جا چکا ہے اور 2 مہینے گزر گئے، اس کمرے سے خوشبو آ رہی ہے، تو اس کی قبر کا کیا عالم ہوگا۔ روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو جب قبر میں اتارا گیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو ایسی مہک پڑی کہ لوگ مٹی کی مٹھیاں اٹھا اٹھا کر بھر بھر کے لے جانے لگے، یہاں تک کہ ان کی قبر کے اوپر ڈالی گئی ساری مٹی ختم ہو گئی، اور مٹی ڈالی گئی، وہ خوشبو سے مہک پڑی، اور اس طرح جو ہے وہ مٹی بھی ختم ہو گئی، اور جب لوگ عاجز آ گئے تو وہاں جنگلہ لگانا پڑا لوگوں کو روکنے کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پاک کی خدمت میں جوانی لگائی، بڑھاپا لگایا، اور 16 سال روزہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب لکھی۔ حاصل کرنے میں ہزاروں میل پیدل سفر کیا، اور ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا یہ اس بیمار کا قارورہ ہے جس نے طویل عرصے سالن استعمال نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو 40 سال گزر چکے ہیں، سالن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی،
روکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت میں ایک کام کی خدمت میں زندگی لگا دی۔ 14 سال کے بچپنے میں گھر سے نکلے تھے، 14 سال کی عمر میں، اور بس وہ دن تھا کہ پھر ساری زندگی سفر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت میں لگے رہے۔ آج جب وہ قبر میں جا رہے ہیں تو قبر نے بھی کیسا استقبال کیا ہوگا کہ رسول اللہ کا روحانی شہزادہ آیا ہے۔ اتنی خوشبو، یہ غیب کے معاملے ہیں، لیکن وہ اتنی مہک پڑی کہ غیب نہ رہا، وہ مشاہد بھی بن گیا۔ اور یہی حال امام اولیاء احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا۔ یہ انفرادی واقعات ہیں۔ انفرادی طور پر جس نے رسول اللہ سے اپنا سینہ لگایا، رسول اللہ کے دامن رحمت سے جڑا، اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائی، اللہ نے اس کی قبر اور آخرت کو بھی بنایا۔ اسی طرح ہم اجتماعی طور پر معاش میں، معاشرت میں، عبادات میں، معاملات و اخلاق اور سیاسیات میں، تمام شعبہ زندگی میں رسول اللہ کو اجتماعی طور پر امام بنائیں۔ اس منبر پر شاہ صاحب، جبوڑی والے شاہ صاحب، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر قائم اور دائم فرمائے ہم پر۔ انہوں نے حلفیہ طور پر کہا تھا اگر ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں تو قسم کھا کر کہا تھا 3 دن میں ملک کے حالات درست ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا نہیں ہے، ہم ایٹمی ملک ہوں یا جو بھی ہوں، ہم مار کھاتے رہیں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ایٹم کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اور دنیا اور آخرت کا کوثر وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ آگے پیغام پیغمبر ہے، رسول اللہ کا پیغام۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔